بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات سنائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آئے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کھڑی ہیں، دونوں نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے رخ انور پھیرا اور فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، لہٰذا علی میں تجھے بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس ذات کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ تم لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ یہ دعوت اسلام سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے یہ بات آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تبلیغ اسلام افشا ہو جائے، لہٰذا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس امر کو پوشیدہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری رات اس حال میں گزری کہ اپنے سچے اور امانت دار چچا زاد کی باتیں قلب و دماغ پر چھائی رہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلدی سے حاضر ہوئے اور دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کیا دعوت دی تھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں نے تمہیں یہ دعوت پیش کی تھی کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تم لات و عزا کا انکار کرو اور شرک سے برات کا اظہار کرو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے انتہائی کم عمری اور اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیے اور پھر تا عمر مقصد رسول کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار بن زمرہ سے کہا کہ علی کی صفات تو بیان کیجئے۔ وہ یوں گویا ہوئے، واللہ وہ بڑے بلند ہمت اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے، آپ کی بات قول فیصل اور آپ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا تھا، آپ کے ہر پہلو سے علم کا چشمہ ابلتا تھا، آپ کو دنیا اور اس کی زیب و زینت سے وحشت رہتی تھی، رات کی تنہائی اور تاریکی سے آپ بہت مانوس تھے، خدا کی قسم آپ بہت ہی رونے والے، طویل غور و فکر میں رہنے والے، اپنی ہتھیلی کو پلٹ کر اپنے آپ سے مخاطب ہوتے اور اپنا محاسبہ کرتے، آپ کو موٹا لباس اور روکھا پھیکا کھانا ہی پسند تھا، وہ ہم میں ہماری ہی طرح رہتے تھے، جب ہم کوئی بات پوچھتے تو بشاشت سے جواب دیتے اور جب ہم ان کو بلاتے تو ہمارے پاس آتے، لیکن ان کی شفقت اور اپنی بے نیازی اور بے تکلفی کے باوجود ہم رعب کے مارے ان سے زیادہ گفتگو نہ کر پاتے تھے۔ وہ دینداروں کی تعظیم کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے تھے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں کبھی کبھی اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ رات ڈھل چکی ہے، ستارے ڈوبنے لگے ہیں اور آپ اپنی محراب میں سانپ کاٹے ہوئے شخص کی طرح بے چین ہیں اور کسی غم زدہ کی طرح رو رہے ہیں، اور وہیں انہیں یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں، اے دنیا، کیا تو مجھے نشانہ بنانا چاہتی ہے اور میرے لیے سنور کر آتی ہے؟ دور رہ، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دیں، تیری عمر مختصر اور تیرا عیش حقیر اور تیرا خطرہ بہت بھاری ہے، زیادہ سفر کم، سفر لمبا اور راستہ وحشت ناک ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحم فرمائے، خدا کی قسم وہ واقعی ایسے ہی تھے،
پھر انہوں نے زرار سے پوچھا، حضرت علی کے چلے جانے کے بعد آپ کے غم کی کیا کیفیت ہے؟ زرار نے کہا، میں تو اس عورت کی طرح ہوں جس کا بچہ اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو۔ ایسی عورت کے نہ آنسو تھمتے ہیں نہ غم ماند پڑتا ہے۔ ایک جنگ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی، موت کا رقص جاری تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تامل اور بزدلی کے بغیر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے۔ بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعے کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا۔ ایک آدمی نے حضرت علی پر اس زور سے وار کیا کہ ڈھال آپ کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی۔ چنانچہ حضرت علی نے پکار کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو میں شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا تھا، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور اس میدان کو فتح فرما دیں گے۔ یہ فرما کر آپ ایک شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعہ کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بنایا۔ جب تک آپ دشمن سے لڑنے میں مصروف رہے، یہ دروازہ ڈھال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں رہا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرما دیا تو آپ نے اس دروازے کو پھینک دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے اپنے 7 آدمیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھائیں یا کم از کم الٹا ہی کر دیں جسے حضرت علی نے اٹھا رکھا تھا، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ ایک کمزور جسم کا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا، اے امام، مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا، یہ ایک تاریک راستہ ہے جس پر تم نہیں چل سکتے۔ اس نے دوبارہ سوال دہرایا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ مسلسل اصرار کرتا رہا، ان سے تقدیر کے متعلق سوال کرتا رہا تو حضرت علی نے فرمایا، یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، لہٰذا تم اس کو افشا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب اس شخص کا اصرار بڑھ گیا تو اس نے ایک مرتبہ پھر حضرت علی سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی مرضی سے پیدا کیا یا تیری مرضی سے؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے جواب دیا، تو بس پھر تجھے جس کام کے لیے چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ پیدا بھی تو اسی کی مرضی سے ہوا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس، شکستہ و خستہ حال بیٹھے تھے، ذکر و تسبیح میں مصروف تھے کہ ایک غلام ابو مریم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر 2 زانو بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، کیا درخواست ہے تمہاری؟ تو اس نے جواب دیا، میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں کیونکہ یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ یہ سن کر حضرت علی نے چادر کا ایک کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو مریم کچھ خفیف سے ہوئے اور عرض کیا، امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری اس بات سے آپ کو تکلیف پہنچے گی تو میں کبھی بھی آپ کو چادر اتارنے کو نہ کہتا۔ حضرت علی گویا ہوئے، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی ہی چلی جاتی ہے کیونکہ یہ چادر مجھے میرے حبیب اور خلیل نے تحفے میں دی تھی۔ ابو مریم نے حیرت سے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے خلیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی اور وہ بھی اللہ کے ساتھ مخلص تھے۔ یہ فرما کر حضرت علی دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینہ مبارک سے گونجدار آوازیں آنے لگیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی۔ تلاش کرنے پر ایک یہودی کے پاس سے برآمد ہوئی۔ آپ نے اس سے زرہ کا مطالبہ کیا اور اس سے کہا کہ یہ میری زرہ ہے، میں نے نہ فروخت کی نہ کسی کو تحفے میں دی۔
یہودی کہنے لگا یہ میری زرہ ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی نے اسے قاضی کے پاس چلنے کو کہا تو وہ آمادہ ہو گیا۔ دونوں قاضی شرح کی عدالت میں پہنچے۔ شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدمے کی کارروائی شروع کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے، میں نے یہ زرہ نہ تو کسی کو بیچی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ پھر شرح یہودی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا بیان طلب کیا تو اس نے کہا یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ شرح نے حضرت علی سے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، یہ میرا غلام قنبر اور میرا بیٹا حسن اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اسی کی ملکیت ہے جس کے قبضے میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کو سن کر خاموش ہو گئے، لیکن وہ یہودی اس فیصلے اور اس پر آپ کی خاموشی سے اس قدر متاثر ہوا اور متعجب ہوا، کہنے لگا امیر المومنین خود مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے اور قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا، لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اے امیر المومنین سچ یہی ہے کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے، یہ لیجئے، مجھ سے واپس لے لیجئے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا فضول باتیں کر رہا تھا کہ ایک دم حضرت علی کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے لگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے انتہائی سختی سے اس شخص سے کہا کہ کیا تم ان صاحب قبر کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور جس علی کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، لہٰذا تم ان کا ذکر اچھے الفاظ اور خیر خواہی سے کرو، کیونکہ اگر تو نے علی کو اذیت پہنچائی تو در حقیقت تم نے اس صاحب قبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسند جو نام تھا وہ ابو تراب تھا۔ جب انہیں کوئی اس نام سے پکارتا تو انہیں بہت مسرت ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لقب انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو حضرت علی کو گھر میں نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ میں نے کہا میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی ہو گئی تھی، وہ مجھ سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جا کر دیکھو کہ علی کہاں ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ شخص واپس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت علی پہلو کے بل لیٹے آرام فرما رہے ہیں اور ان کے ایک پہلو سے چادر بھی ہٹ گئی ہے اور ان کے جسم پر کچھ تراب یعنی مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمایا اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ بس اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ نام ابو تراب ہی رہا۔ ایک مرتبہ بغداد کے قریب ایک شہر کے گورنر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دربار مرتضیٰ میں نہ کوئی پہرے دار ہے نہ دربان جو لوگوں کو اندر جانے سے روکے۔ جب حضرت علی کے پاس اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے پانی کا ایک پیالہ پڑا ہے۔ اس اثناء میں حضرت علی کے پاس ایک تھیلی لائی گئی۔ جب حضرت علی نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں روٹی کے چند خشک ٹکڑے تھے۔ آپ نے ان ٹکڑوں کو پیالے میں ڈالا اور اس پر تھوڑا سا پانی انڈیلا، پھر اس آدمی کو کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ وہ گورنر انتہائی متعجبانہ انداز میں گویا ہوا، اے امیر المومنین، آپ عراق میں رہ کر ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ اہل عراق کا کھانا تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ بات سن کر زاہدانہ انداز میں فرمایا
خدا کی قسم روٹی کے یہ ٹکڑے بھی مدینہ سے آتے ہیں، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے پیٹ میں پاکیزہ مال کے علاوہ اور کچھ ڈالوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور کے پاس تشریف لائے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پونچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ساتھیوں کے درمیان رشتہ اخوت و بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ ان کا یہ محبت بھرا شکوہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہیں اپنے برابر بٹھایا، اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع عام میں خطاب کر کے اعلان فرمایا، لوگوں یہ علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کی نگاہ اپنے بیٹے علی پر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے بیٹے کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو اختیار کر چکا ہے اور خود کو قریش کے جھوٹے معبودوں سے دور کر چکا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پوری کر لی تو ہمت و استقلال اور پامردی کے ساتھ اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئے اور بلا تامل گویا ہوئے، ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور پیروی کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص تمہیں خیر و بھلائی ہی کی دعوت دیتا ہے، لہٰذا ہمیشہ اس کے دامن سے وابستہ رہنا۔ تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شہ سوار عمرو بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی، اسلحہ سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے بولا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے پر آئے؟ مقابلے میں موجود مسلمانوں کی طرف سے کسی شخص نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا، سب پر خاموشی طاری رہی۔ عمرو جیسے بہادر شخص کے مقابلے میں آنے کی جرت کون کر سکتا تھا؟ کہا جاتا تھا کہ وہ تو ایک وار میں دسیوں کا کام تمام کر دینے والا ہے۔ سب خاموش تھے کہ اچانک ایک نوجوان کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ یہ نوجوان جو اپنے شباب کو ابھی پہنچا ہی تھا، ایمان اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، اس کا دل محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھا۔ یہ نوجوان علی بن ابی طالب تھا۔ وہ عمرو کی اس پکار کا عملی جواب دینا چاہتے تھے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے ان کی جوانی کو دیکھ کر ان پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ علی، تم جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی حضور کا ارشاد سن کر بیٹھ گئے، لیکن عمرو نے جب دوبارہ مقابلے کی دعوت دی اور کہا، تم میں کوئی مرد میدان ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ تم میں سے جو قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ تو کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی بھیجو گے یا تم جنت کے خواہش مند ہی نہیں ہو؟ عمرو کی للکار سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کمر بستہ ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس مرتبہ حضور نے سختی سے منع فرما دیا۔ حضرت علی پھر بیٹھ گئے، لیکن عمرو مسلمانوں کا مذاق اڑاتا رہا۔ وہ اکیلا میدان میں تھا، اترا رہا تھا اور اپنی تیز تلوار کو لے کر دندنا رہا تھا، اور پھر اس نے یہ اشعار پڑھے، ان سب کو پکار پکار کر میرا تو گلا بیٹھ گیا، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ ان کے بہادر بزدل ہو گئے اور میں یہیں کھڑا ہوں۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ تلواروں کی طرف لپکتا ہوں۔ سخاوت اور شجاعت جوانوں کی بہترین خصلتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کے یہ الفاظ گویا حضرت علی پر بجلی بن کر گرے۔ آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی منع فرما دیا اور فرمایا، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کیا، خواہ وہ عمرو ہی کیوں نہ ہو، بس آپ مجھے اجازت دیجیے۔
हुजूर ने इजाज़त दे दी। हज़रत अली रवाना हुए, घोड़े पर सवार हुए और अम्र के पास पहुंचकर ये अल्फाज कहे, जल्दी न कर, तेरी पुकार का जवाब देने वाला आ गया है। वो अपनी नीयत व बसीरत में आजिज़ नहीं, बिलाशुबह सच्चाई हर कामयाब होने वाले को निजात देती है, जो नेज़ों की ऐसी ज़रबें लगाए कि सबको याद रहें। फिर हज़रत अली उसके घोड़े के करीब पहुँचे, उसकी निगाहों में निगाहें डालकर उसकी तरफ देखा। जब अम्र ने हज़रत अली को देखा तो बोला, ऐ नौजवान, तू कौन है? हज़रत अली ने अपना तारुफ करवाया तो अम्र कहने लगा, ऐ भतीजे, तेरे बड़े कहाँ हैं? मैं तेरा खून बहाना पसंद नहीं करता। हज़रत अली ने जवाब में कहा, ऐ अम्र, तूने खुदा से ये अहद किया था कि अगर कोई कुरैशी आदमी तुझे 2 अच्छी बातों में से किसी एक की दावत देगा तो तू कबूल करेगा। अम्र ने सर हिलाकर इस अहद को तस्लीम किया। हज़रत अली ने फरमाया, लिहाजा मैं तुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ। अम्र ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। हज़रत अली दलेराना अंदाज में गोया हुए, फिर मैं तुझे कताल की दावत देता हूँ। वो बोला, क्यों ऐ भतीजे, लात की कसम, मैं तुझे कत्ल करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन हज़रत अली ने जवाब दिया, लेकिन अम्र, मैं तुझे कत्ल करना पसंद करता हूँ। हज़रत अली की ये बात सुनकर अम्र गज़बनाक हो गया, गुस्से से उसकी रगें फूल गईं, दांत पीसने लगा। वो अपनी इज्जत का इंतकाम लेने के लिए लपका, तलवार नियाम से निकाली जो आग के शोले की तरह उसके हाथ में नजर आ रही थी और कुरैशी नौजवान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत अली ने अपनी ढाल से उसके वार का बचाव किया। अम्र ने अपनी तलवार के वार से हज़रत अली की ढाल को तोड़ दिया और तलवार ढाल में फंस गई। हज़रत अली का सर मुबारक तो जख्मी हुआ, लेकिन आपने मौके से फ़ायदा उठाते हुए अम्र के कंधे पर तलवार का जोरदार वार किया, जिससे अम्र खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। हर तरफ से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुईं और लोग हज़रत अली की जवां मर्दी और बहादुरी की तारीफ करने लगे। हज़रत अली कामयाबी को सीने से लगाए हुए ये अशार पढ़ते हुए वापस तशरीफ़ लाए, घुड़सवार मुझ पर हमला करने के लिए टूट पड़े और उनसे मेरे साथी पीछे हटने लगे। उसने अपनी नादानी की वजह से पत्थर को माबूद बनाया और मैंने रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली से पूछा कि अली, आपने अम्र की ज़िरा क्यों नहीं उतार ली? हालांकि अहले अरब के पास अम्र की ज़िरा से आला ज़िरा कोई नहीं। हज़रत अली ने कहा, मुझे हया आती है कि मैं अपने चचाज़ाद की ज़िरा उतार लूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद आया, ऐ ईमान वालो, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी किया करो तो अपनी इस सरगोशी से पहले कुछ खैरात दे दिया करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और पाक होने का ज़रिया है। फिर अगर तुम्हारी ताकत में ना हो तो अल्लाह गफूरुर रहीम है। इस आयत मुबारका के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत पर न मुझसे पहले किसी ने अमल किया, न मेरे बाद इस पर कोई अमल करेगा। मेरे पास एक दीनार था, मैंने उसे 10 दिरहम में तब्दील किया। फिर जब कभी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी का इरादा करता तो 1 दिरहम खैरात कर देता। इस तरह वो सारे दिरहम ख़त्म हो गए। बस न मुझसे पहले किसी ने इस आयत पर अमल किया और न मेरे बाद कोई इस आयत पर अमल करेगा, चूँकि इस आयत का हुक्म अगली आयत ने मनसूख कर दिया था। इसलिए हज़रत अली ने ये बात फरमाई कि मेरे बाद भी इस पर कोई अमल नहीं करेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी से पहले खैरात दिया करे। एक बार लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गिर्द हल्का बनाए आपकी बातें सुन रहे थे। इस दौरान में हज़रत उमर ने फरमाया, अली को 3 ऐसी खूबियां हासिल हैं कि उनमें से एक खूबी भी मुझे हासिल होती तो मुझे सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा महबूब होती। लोगों ने मुश्ताक होकर पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो 3 खूबियां कौन सी हैं? आपने फरमाया, एक तो ये कि अली नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, दूसरा उनके लिए मस्जिद में सकूनत का हलाल होना, और तीसरी खूबी ये कि खैबर के दिन उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता फरमाया था।
ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ننگے پاؤں تھی اور اس کے رخساروں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس عورت کے پیچھے کھڑے ایک طویل قامت شخص نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ساری صورتحال کے متعلق پوچھنے لگے۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، اس عورت کو سنگسار کیا جائے۔ میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے فقط 6 مہینے کے بعد ہی بچے کو جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے قریب ہی بیٹھے تھے، انہوں نے اس صورتحال کو دیکھا تو فرمایا، امیر المومنین، یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ دریافت کی تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس کو پہنچ جاتا ہے، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ تو ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہیں تو باقی 6 ماہ ہی بچتے ہیں، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بھی بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، اگر آج آپ نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ مرحب نامی یہودی جو کہ ایک مغرور اور متکبر سردار تھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑے جوش و خروش سے یہ رجز پڑھنے لگا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں اور لڑائی کی آگ بھڑکنے کی صورت میں تجربہ کار ہوں۔ عامر بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رجز کا جواب دیتے ہوئے میدان میں آئے اور یہ شعر پڑھا، خیبر مجھے جانتا ہے، میں عامر ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں اور جان کی بازی لگانے والا ہوں۔ دونوں باہم صف آرا ہو گئے، تلواریں چلیں۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال میں گھس گئی۔ جو ہی حضرت عامر نے نیچے سے وار کا ارادہ کیا تو اپنی ہی تلوار لگنے سے شہید ہو گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے، عامر کے تو اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود قتل کر دیا۔ چنانچہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ حالت کہ اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر نے تو گویا اپنے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ بات کس نے کہی؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے چند ساتھی ہی کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، عامر کے لیے تو دوہرا اجر ہوگا۔ حضرت عامر کی شہادت کے بعد جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ چنانچہ حضرت علی جب مرحب نامی یہودی کے مقابلے میں آئے تو وہ رجز پڑھ رہا تھا، خیبر مجھ کو جانتا ہے، میں مرحب ہوں، ہتھیار سے لیس ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہو۔ حضرت علی اس کے متکبرانہ رجز کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں اور میں دشمنوں کو نہایت سرعت کے ساتھ قتل کر دیا کرتا ہوں۔ پھر جب حضرت علی مرحب کے قریب پہنچے، اس پر ایسا حملہ کیا جیسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی اور مرحب کے سر پر اس زور سے وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مرحب بیل کی طرح خون میں لت پت ہو کر گر پڑا اور سسک سسک کر مر گیا۔ ایک مرتبہ 2 لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ان میں سے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3۔ اتنے میں ایک تیسرا آدمی آ گیا، اس نے سلام کیا، ان دونوں نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی، چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ جب وہ تینوں 8 روٹیاں کھا کر فارغ ہوئے تو اس شخص نے اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت کے طور پر ان دونوں کو 8 درہم دیے اور خود چلا گیا۔ اب جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی اور دوسرے کو اس کی 3 روٹیوں کی قیمت 3 درہم دینا چاہے، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ یہ مقدمہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ دونوں نے اپنا اپنا مطالبہ پیش کیا۔ حضرت علی نے دوسرے کو، جو کہ نصف کا حقدار بننے کی کوشش کر رہا تھا، نصیحت فرمائی کہ تمہارا ساتھی جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لو، اس میں تمہارا نفع زیادہ ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ حق کے ساتھ جو فیصلہ ہوا مجھے منظور ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا حق تو پھر یہ ہے کہ تمہیں صرف 1 درہم ملے اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ حیران رہ گیا اور عرض کیا مجھے ذرا وضاحت سے سمجھا دیں تاکہ میں آپ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم 3 آدمی تھے، تمہاری 3 روٹیاں اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں، تم دونوں نے تو برابر برابر کھائیں اور ایک تیسرے کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 3 حصے 3 جگہ کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اس طرح اس کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں، کل یہ 24 ہوئے، اور تینوں میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے تو فی کس 8 ٹکڑے ہوئے۔ تم نے اپنے 9 میں سے 8 ٹکڑے تو خود کھا لیے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا، اور تمہارے ساتھی نے 15 میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور 7 مسافر کو دیے، لہٰذا 8 درہم میں سے 7 درہم تمہارے ساتھی کے بنتے ہیں، تمہارا 1 درہم بنتا ہے۔ یہ تفصیل سن کر وہ آدمی مسکرایا اور عرض کیا اب میں سمجھ گیا، اب میں خوش ہو گیا، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ ایک آدمی یمن سے حاضر ہوا اور بارگاہ فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کی اے امیر المومنین، آپ تاریخ کیوں مقرر نہیں کرتے کہ یہ واقعہ فلاں مہینہ اور فلاں سال کا ہے؟ اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد جب آپ خلوت گزین ہوئے تو آپ کے دل و دماغ میں یہی خیالات بار بار آنے لگے اور آپ اسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے دل و دماغ اس سلسلہ کے شروع کرنے پر مطمئن ہو گئے۔ تو آپ نے مہاجرین و انصار کو ایک جگہ پر جمع کیا اور اس یمنی آدمی کی بات ان کے سامنے پیش کی اور اس نظریہ کی خوب توضیح فرمائی۔ پھر ان سے ایک سوال کیا کہ تاریخ کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ ایک طویل خاموشی چھا گئی، کہیں سے ایک ہلکی سی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آغاز ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں، بعثت نبوی سے تاریخ لکھنے کا آغاز ہونا چاہیے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی اے امیر المومنین، ہمیں تاریخ لکھنے کا آغاز اس وقت سے کرنا چاہیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی سرزمین سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے تھے، یعنی جس دن حضور نے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں ہمیں یہ بات قبول ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کی حیثیت سے یمن کی طرف روانہ کیا تو حضرت علی کی عمر 20 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ اتنی نو عمری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد فرمانا اور عہدہ قضا پر فائز فرمانا ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ یمن روانگی کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، وہاں کے لوگ مجھ سے اپنے مقدمات کے متعلق پوچھیں گے اور مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور شفقت بھرے انداز میں حضرت علی کو قریب بلا کر اپنا دست مبارک حضرت علی کے سینے پر مارا اور پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ثبات و استقلال عطا فرما۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جب دو فریق تیرے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک دونوں کی بات نہ سن لو کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ جب تم اس طرح کرو گے تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے ایک ایک دانے کو پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور ہدایت کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ایک نہایت غریب اور ضرورت مند شخص
حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے سوال دراز کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان نے آپ کو جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم دے دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کیا، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ 6 درہم آٹے کے لیے رکھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صادق نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی نعمتوں اور خزانوں پر اپنی چیزوں سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ نہ کرے۔ اور پھر آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اپنی والدہ سے کہو کہ 6 کے 6 درہم بھیج دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 6 درہم بھیج دیے۔ حضرت علی نے اس فقیر کو 6 کے 6 درہم عطا فرما دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس مجلس سے اٹھے بھی نہ تھے کہ ایک شخص آیا جس کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ اس کو بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اونٹ کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا 140 درہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اونٹ کو یہیں باندھ دو اور قیمت بعد میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، میرا ہے۔ اس نے پوچھا، بیچیں گے؟ آپ نے مثبت جواب دیا۔ اس شخص نے اس اونٹ کی قیمت دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 200 درہم میں بیچوں گا۔ وہ شخص اس قیمت پر راضی ہو گیا اور اونٹ خرید کر 200 درہم حضرت علی کے حوالے کیے اور اونٹ لے کر چلا گیا۔ پھر حضرت علی نے 140 درہم اس شخص کو دیے جس سے انہوں نے خود اونٹ خریدا تھا، اور باقی 60 درہم لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے وعدہ کیا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جو 1 نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ تو حضرت علی نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے اور بیٹھے بیٹھے وہ 60 درہم میں تبدیل ہو گئے۔ غزوہ خیبر کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح میں جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ رات کو اسی شش و پنج میں تھے کہ نہ جانے کل کس کو فتح کا جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے دن لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کو امید تھی کہ یہ جھنڈا اسی کو ملے گا۔ حضور نے استفسار فرمایا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس لعاب اور دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں فوراً بالکل ٹھیک ہو گئیں جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک قتال کروں یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے علاقہ میں پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں حقوق اللہ سے آگاہی فراہم کرو۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دی تو یہ تیرے لیے کئی سرخ اونٹوں کو صدقہ کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو گفتگو تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ گرمیوں کے کپڑے سردی میں اور سردیوں کے کپڑے گرمی میں پہنا کرتے تھے۔ لوگوں نے حضرت ابو لیلہ سے کہہ رکھا تھا کہ وہ حضرت علی سے اس کا سبب دریافت کریں۔ جب انہوں نے حضرت علی سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر کی طرف بھیجنا چاہتے تھے جبکہ اس دن میری آنکھوں میں تکلیف تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو حضور نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھ پر لگایا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس سے گرمی سردی کے اثر کو دور فرما دے۔ حضور کی اس دعا کے بعد کبھی مجھے گرمی سردی کا احساس نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایسے شخص کو خیبر کی طرف بھیجوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں
وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر لوگوں نے تمنا کی کہ جھنڈا انہیں حاصل ہو، لیکن حضور نے حضرت علی کو مبعوث فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب انہیں چارپائی پر ڈال دیا گیا تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ ایک شخص نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے، اے عمر، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں سے ملا دیں گے، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں اور ابو بکر اور عمر، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر اور عمر چلے۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں حضرات کے ساتھ ہی کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ بات کہنے والے علی بن ابی طالب تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں شرکت فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی ایسا ہے جو مدینہ چلا جائے اور وہاں جتنے بھی بت ہوں سب کو مسمار کر دے، اور اگر کوئی مجسمہ ہو تو اس کی حیت بگاڑ دے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ فرمایا تو پھر چل پڑو۔ حضرت علی گئے، اپنی مہم انجام دے کر واپس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو بھی بت دیکھا اس کو مسمار کر ڈالا، جتنی بلند قبریں وہاں دیکھیں سب کو زمین کے برابر کر دیا، اور کوئی مجسمہ ایسا نہیں چھوڑا جس کی حیت نہ بگاڑ دی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اب پھر کوئی نئے سرے سے ان بتوں اور مجسموں اور قبروں کو تعمیر کرے تو سمجھ لو کہ اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 40 ہجری میں پیش آئی۔ تفصیل یوں ہے کہ نہروان کے معرکہ میں خارجیوں کو سخت نقصان پہنچا تھا، اس لیے اس جماعت کے 3 آدمیوں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر نے باہم مشورہ کیا، نہروان کے مقتولین کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ معاویہ اور علی دونوں ہی حکومت کے اہل نہیں، ان کی خانہ جنگی کی وجہ سے مخلوق خدا مصیبت میں مبتلا ہوئی ہے، اور بغیر انہیں ختم کیے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی کو، برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ کو، اور عمر بن بکر نے حضرت عمرو بن العاص کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ابن ملجم نے ایک اور شخص شبیب کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا، اور تینوں نے ایک ہی دن نماز فجر کے بعد تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ اتفاق سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے اس دن ایک اور صاحب نے نماز پڑھائی، ان کے دھوکے میں وہ شہید ہو گئے۔ امیر معاویہ پر وار اوچھا پڑا، اس لیے علاج کے بعد وہ تندرست ہو گئے۔ ابن ملجم اور شبیب دونوں حضرت علی کی گزرگاہ پر چھپ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو دونوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت علی کو گہرا زخم آیا، آپ نے آواز دی، لوگ آپ کی طرف بڑھے۔ شبیب تو نکل گیا، لیکن ابن ملجم کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے چند سوال کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے آرام سے رکھا جائے۔ لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ اگر میں اس زخم سے جانبر نہ ہو سکا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کر دینا، اور اگر بچ گیا تو اس کے معاملے پر میں خود غور کروں گا۔ اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میرے ایک خون کے بدلے میں مسلمانوں کا خون نہ بہانا۔ حضرت حسن سے فرمایا اگر میں مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے میں قاتل کو ایک ہی ضرب لگانا۔ ابن ملجم کا خنجر زہر آلود تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر بہت جلدی پھیل گیا، حالت بگڑنے لگی۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور باہم اتحاد و اتفاق اور دین و دنیا میں خیر و برکت کی وصیتیں فرمائیں۔ آپ کی زندگی کے حوالے سے امکانات روشن نہیں تھے، اس لیے جندب بن عبداللہ نے پوچھا آپ کے بعد ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا میں تم کو اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ تم کو روکتا ہوں، تم لوگ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن 20 رمضان اتوار کی شب 40 ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
غسل دیا، حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور رشد و ہدایت کے اس آفتاب کو کوفہ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 63 برس کی تھی۔